جب شجاعت اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تم شیر کو مار دو تبھی میں تمہیں معاف کروں گا، تبھی تمہیں ویسی عزت ملے گی جیسی پہلے ملا کرتی تھی، تو اس وقت فجر کیا کرے گی؟ کیا وہ شیر کو مارے گی یا پھر نہیں؟ اور اگر فجر شیر کو نہیں مارتی تو اسے وہاں سے کس طرح نکالے گی، کس طرح بچائے گی شیر کو، اور کس طرح راضی کرے گی اپنے باپ کو بھی اور شیر کو بھی؟ السلام علیکم دوستوں، ڈرامہ سیریل شیر کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ اس کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ جس زمین کی وجہ سے ملکوں اور رئیسوں کے درمیان دشمنی پیدا ہوئی تھی، وہ زمین آج پھر سے رئیسوں کے جہاں چلی گئی ہے۔ پہلے بھی ان کی تھی، ابھی بھی ان کی ہے، اور اسی وجہ سے بدر زمان شجاعت سے کہتا ہے کہ عورتوں کی وجہ سے لگتا ہے تمہیں ہارنے کی عادت ہو گئی ہے، اسی لیے ہر بار تم ہار جاتے ہو۔ دیکھو نا، اس بار بھی یہ زمین ہماری ہوئی، تم اسے حاصل نہیں کر پائے۔ اصل میں بدر زمان کرنا یہ چاہتا ہے کہ شجاعت اپنی بیٹی کو کہے کہ وہ شیر کو مارے، اسے غصہ آئے تاکہ یہ کوئی ایسا ہر قدم اٹھائے جس سے شیر مر جائے۔ شیر کی جان انہی کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹر فجر کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے تو اس نے فجر کو وہاں سے نہیں نکلوایا تھا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ شیر کی موت فجر کے ہاتھوں ہو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، رئیسوں کے گھر میں پھر سے جشن منایا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف جب شجاعت واپس گھر جاتا ہے تو اس کی بہن دوڑ کر جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کیا بنا زمین کا، زمین ہماری ہو گئی ہے نا؟ مگر شجاعت خاموش ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ سمجھ جاتی ہے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہر بار یہی ہوتا ہے، ہر بار رئیس جیتتے ہیں اور ہم ہارتے ہیں، آخر کیوں؟ بس یہی تھا غصہ آپ کا، ختم ہو گیا، آپ وہ زمین حاصل نہیں کر پائے، ہر بار ہماری ہی بے عزتی کیوں ہوتی ہے؟ اس کے بعد شجاعت کی بہن کہتی ہے کہ اب ہمیں اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا ہی ہوگا، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد شجاعت کہتا ہے میں کر بھی کیا سکتا ہوں، میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی زمین حاصل کرنے کی، میں ناکام رہا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کی بہن کہتی ہے کہ نہیں، ہمارے پاس ایک موقع ہے انہیں بے عزت کرنے کا، ان سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا ایک موقع ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے۔ تو اس کے بعد شجاعت کہتا ہے وہ کون سا موقع ہے، تم مجھے صاف صاف بتاؤ، پہلیاں مت بجھواؤ۔ تو اس کے بعد شجاعت سے اس کی بہن کہتی ہے آپ کو تو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کی بیٹی شیر کا علاج کر رہی ہے، شیر آپ کی بیٹی کے رحم و کرم پر ہے، شیر کی جان آپ کی بیٹی کے رحم و کرم پر چھوڑی ہوئی ہے ان لوگوں نے، تو یہ ہمارے پاس اچھا موقع ہے، ہم ان سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ لیکن شجاعت کو یہ مشورہ اس کا پسند نہیں آتا، وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی دشمنی کے بیچ میں شیر کو کیوں گھسیٹیں، حالانکہ شیر تو میری بیٹی کو واپس عزت سے گھر لایا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اسے مارنا چاہیے، اور ویسے بھی اس وقت وہ کمزور ہے اور کمزور دشمن پر وار نہیں کرنا چاہیے۔ مگر اس کے بعد اس کی بہن کہتی ہے کہ وہ کوئی کمزور نہیں ہے، ابھی بھی وہ شیر ہے، اور ویسے بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا رئیس ہماری کتنی بے عزتی کیے جا رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، یہ آپ کو قدم اٹھانا ہی ہوگا، اس طرح آپ کی بیٹی نے جو ہماری عزت پر داغ لگایا تھا وہ بھی دھل جائے گا۔ اب اس کے بعد آخر کار شجاعت اپنی بہن کی باتوں میں آ کر وہ اپنی بیٹی کو بلاتا ہے اپنے پاس، اسے کہتا ہے کہ شیر کا بتاؤ، شیر کیسا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ فجر اسے کہتی ہے کہ خیر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس کے بعد شجاعت کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تم شیر کو مار دو، انہوں نے بہت ہماری بے عزتی کر لی ہے، اب مزید ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ اس کے بعد فجر کہتی ہے بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ شیر کی جان لینے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں، حالانکہ وہ میرا پیشنٹ ہے، میں اس کی جان تو نہیں لے سکتی۔ اس کے بعد شجاعت کہتا ہے تمہیں میری عزت کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے ہماری کتنی بے عزتی کی، تمہیں دھوکہ دیا اور اس کے بعد ہماری زمین ہم سے چھینی، اور تم چاہتی ہو کہ ہم شیر کو بھی نہ ماریں، شیر کو تمہیں مارنا ہی ہوگا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں تو تمہیں یہ کام ضرور کرنا ہوگا۔ لیکن فجر انکار کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں اسے نہیں مار سکتی، آئی ایم سوری۔ اس کے بعد شجاعت کہتا ہے کہ اگر تم نے شیر کو نہیں مارا تو تم میرے لیے مر گئی، میں تمہاری شکل کبھی بھی نہیں دیکھوں گا۔ اپنے باپ کے ڈر کی وجہ سے فجر سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اب اسے کرنا کیا چاہیے، کیا اسے شیر کو مار دینا چاہیے یا پھر کوئی اور درمیان کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ اب یہی سوچ رہی ہوتی ہے فجر کہ یہ کرے تو کرے کیا، کس طرح آخر کار یہ مسئلہ حل کرے۔ اب یہ بات تو کنفرم ہے کہ فجر شیر کو مار نہیں سکتی، کیونکہ شیر نے اس کی عزت بچائی تھی، اسے عزت سے گھر چھوڑا تھا، تو آخر کار وہ اس شخص کو کس طرح مار سکتی ہے جس نے اس کی مدد کی، جو اس کا محسن ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ شیر کی پھوپھو بھی واپس آخر کار آ جاتی ہے، پاکستان واپس آ جاتی ہے صرف اور صرف شیر کے لیے۔ جب فجر اسے بتاتی ہے کہ شیر کی یہ حالت ہے اور اس کے دشمن ہے تو وہ فوراً دوڑی چلی جاتی ہے پاکستان پہنچنے کے بعد کاکا صاحب اور ساری فیملی پوچھتے ہیں کہ خیر اتنے اچانک کیسے پاکستان آنا پڑا۔ کاکا صاحب اپنے پوتے سے مل کر کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں، شجاعت بھی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کافی خوش ہوتا ہے، یہ فیملی خوش ہوتی ہے۔ مگر اس کے بعد شیر کی پھوپھو جاتی ہے فجر کے پاس اس سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ وہ شیر کے لیے کافی زیادہ پریشان ہے۔ جب سے اسے معلوم ہے کہ شیر کی جان خطرے میں ہے تو وہ اب شیر کو بچانا چاہتی ہے۔ فجر کے پاس جب وہ جاتی ہے اسے پوچھتی ہے کہ تمہارا کیا حال ہے، حال احوال کرنے کے بعد شیر کی باری آتی ہے، شیر کے بارے میں پوچھتی ہے تو اسے فجر بتاتی ہے کہ بابا نے مجھے کہا ہے کہ میں شیر کو مار دوں، اب وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں شیر کو مار کر۔ تو اس کے بعد شیر کی پھوپھو کہتی ہے کہ آخر کار وہ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں، شیر نے تو کچھ نہیں کیا نا، حالانکہ شیر نے تو تمہاری عزت بچائی ہے، تمہیں واپس گھر چھوڑا،
تو وہ آخر اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کے بعد فجر کہتی ہے کہ یہی تو میں بھی سوچ رہی ہوں، ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، ابھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں شیر کو کس طرح بچانا ہے۔ تو شیر کی پھوپھو پوچھتی ہے کہ تم نے کچھ سوچا ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے، کیا تم شیر کو مارو گی؟ تو فجر کہتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں شیر کو بچانا چاہتی ہوں، آخر میں اسے کیوں ماروں گی؟ وہ میرا محسن ہے، میرا مددگار ہے، اس نے میری مدد کی تھی اور یہ اس کا احسان مجھے اتارنا ہے۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ آخر میں شیر کو اس ہاسپٹل سے کس طرح نکالوں، کس طرح مدد کروں اس کی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فجر اور اس کی چاچی یہ دونوں مل کر پلاننگ کرتے ہیں کہ شیر کو کس طرح بچایا جائے۔ یہ اپنا پلان بنانے کے بعد فجر جاتی ہے ہاسپٹل شیر کے پاس، اس سے بھی بات کرتی ہے، اسے بھی بتاتی ہے اپنا پورا پلان۔ اس کے بعد یہ اپنا پلان ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ پلان کے مطابق شیر کیا کرتا ہے کہ غصہ کرنے لگتا ہے۔ پلان میں یہ تھا کہ شیر کا بی پی ہائی ہو جائے گا، تو اسی طرح وہ ایکٹنگ کرنے لگتا ہے، سب کو مارتا ہے۔ تو اس کے بعد شیر کو دوائی دینے کے لیے فجر آتی ہے۔ فجر جب اس کے قریب آتی ہے تو شیر سب سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ تو اس طرح شیر ہاسپٹل سے نکل جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ فجر اور شیر کی یہ پلان ہے، گو 100% شور تو نہیں مگر ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا، فجر شیر کا آسانی کے ساتھ علاج بھی کر پائے گی اور بہت ہی جلد شیر صحیح بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا، شیر اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار ڈھونڈے گا، جو کہ آف کورس چچا ہی ہے اس کا۔ جب اسے معلوم ہوگا تو وہ انہیں سزا بھی دے گا۔ تو کچھ اس طرح کی چلے گی اس ڈرامہ سیریز کی اسٹوری۔ شیر اور فجر ایک دوسرے سے محبت بھی کرنے لگیں گے۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔